اچھا، اس میں چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، صحیح ہے، وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ اس پہ تو جیسا میں نے کہا کہ اصحاب حدیث جو ہیں وہ تو اس پر، یا محدثین جو ہیں وہ تو اس کو بھی لے کر چلیں گے ساتھ، اور کسی طرح سے کوشش کریں گے قرآن کی آیات کو کی وضاحت اس کو بنا دیں، یا اس کی شرح بنا دیں، یا اس میں کچھ ایکسیپشن نکال دیں، استثناءات نکال دیں، یا اس کی جو ہے وہ اس تقیید سے اس میں اطلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا اس تعمیم سے اس میں تخصیص پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا وائس ورثہ ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک یہ طریقہ ہے جو بہت معروف ہے امت میں۔ اس کے برعکس اہل الرائے، جس کے سرخیل امام ابو حنیفہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ ہیں لیکن مین وہی، تو اس میں یہی ترتیب ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر بھی کیا ہے، جب کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا نہ رہی ہو تو امام ابو حنیفہ اس میں اس قدر اہتمام فرماتے ہیں اس کو لینے میں کہ وہ اگر ضعیف بھی ہوتی پھر بھی لیتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اہل الرائے کہتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ تو ان چیزوں کو بھی لے لیتے ہیں، ضعیف روایتوں کو بھی، کہ جو قرآن سے ٹکرا نہ رہی ہوں۔ تو غامدی صاحب کے ساتھ جو فرق ہے وہ یہاں زیادہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک فکر، ایک خاص انداز سے قرآن کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک رائے بنا لیتے ہیں، اس رائے کے مطابق، قرآن کے اس فہم سے نہیں، اس رائے کے مطابق اب جو چیز اس سے ٹکراتی جاتی ہے اس سے وہ عدول کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس ایسا بھی ہوا، اور ایسی کئی مثالیں اس کی مل جائیں گی، کہ قرآن ایک بات کہتا ہے اور لیکن کسی اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ذہن بنا لیا ہے، اب ذہن بن گیا ہے تو اس کی بنیاد پر قرآن کے اندر جو اصول آ رہا ہے اس کو خود توڑ دیتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک موٹی سی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ الہام کے قائل نہیں ہے۔ الہام کے قائل نہیں ہے کہ بھئی وہی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر حوالے سے ختم ہو گئی، اب کسی صورت اس میں کچھ نہیں ہونے والا، تو الہام ٹائپ کی کوئی چیز نہیں، اس کو وہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ قرآن کو اگر سامنے رکھا جائے اور ان کے اس اصول کو سامنے رکھا جائے کہ قرآن میں جو کچھ ہوگا وہ ہم لیں گے، تو قرآن تو الہام کی کئی مثالیں بیان کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ صحیح حدیث جس کو وہ سامنے رکھ کے یہ اصول بنا رہے ہیں، یا اس حدیث کو بھی نہیں، ان کی عقل کو بنا رہے ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کو رد کر دینا چاہیے تھا۔ جبکہ قرآن میں الہام کی مثالیں موجود ہیں۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہہ لیجیے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی، لیکن علیہ السلام یہ معروف طریقہ ہے کہنے کا، تو ان پہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ الہام ہوا۔ یعنی یہ اتفاق ہے کہ فرشتہ بھی آ رہا ہے اور بشری شکل میں آ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو وحی مانتے ہیں یا ان کو نبیہ مانتے ہیں؟ تو امت ان کو نبی نہیں مانتی۔ اور اس میں چلو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ فرشتہ باقاعدہ آیا ہے تو اس کو الہام ہم کہیں تو ذرا شاید وہی زیادہ کہیں، اور یوں کر کے چلو ٹھیک ہے۔ ام موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو صرف دل میں خیال ڈالا اللہ نے، الہام ان پر کیا، اس پر تو کوئی فرشتہ بھی نہیں آیا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اپنے بچے کو، اس کو یہ ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دو۔ یعنی شرعن یہ تو کسی کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ غیر نبی پر کوئی الہام ہو اور اس کو وہ شریعت کا حکم بنا کے اس پر عمل کر بیٹھے۔ ابھی ان کو خیال آیا، انہوں نے یہ کیا اور بچے کو پانی میں ڈال دیا، جس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس طرح اپنی اولاد کو پانی میں ڈال دینا، اس کی تو شرعن شاید اس پر فتویٰ یہ لگے کہ غلط کام ہے، یا اجازت اس کی نہ دی جائے۔ کوئی دریا کے اندر پانی میں بچے کو ڈال دے اپنا، یہ سوچ کے کہ اس کو میں بچا لوں، بچانے کی یہ ایک صورت ہے، چلو اس وقت دشمن آئے ہوتے سامنے اور آدمی پھینک دے کہ چلو شاید اس سے اللہ بچانا مقصود ہوگا تو بچا لیں گے، اس کے نصیب میں ہوا تو۔ لیکن ایک الہام کی بیس پر یہ کام کرنا، یہ تو بظاہر خلاف شرع ہے۔ کسی کی کو اس طرح سے، ابھی تو دشمن آئے نہیں، آ رہے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے، لیکن آپ تک پہنچے نہیں ہیں، تو اور کوئی آپشن ہونا چاہیے تھا، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو بچانے کے لیے چونکہ یہ الہامی بات دل میں الہام آیا، اس پر عمل کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کچھ مبشرات ہی رہ گئے ہیں، او کما قال، اور اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اس کی صورت کیا ہے، الرؤیا صالح، الرؤیا صادقہ، سچے خواب، یہ بھی مبشرات میں سے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی بشارتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس بنیاد پر آپ، یا عقلی بنیاد پر آپ رد کر رہے ہیں کہ نہیں، کسی قسم کا کوئی الہام نہیں آئے گا، جبکہ قرآن میں الہام کی مثالیں موجود ہیں، کئی جگہ اور بھی موجود ہیں۔ خود ذوالقرنین سے بھی
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، کیا کریں گے فلاں سے. تو کئی ایک مثالیں ایسی موجود ہیں الہام کی جو ان لوگوں پر آئی ہیں کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، یا امت کا گویا اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. تو اب اس میں تو ان کے اصول کے مطابق اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ ماننا چاہیے تھا کہ آئندہ بھی الہام ہوتا ہوگا، پھر اس کے لیے حدیث بھی موجود ہو صحیح. تو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ان کا تطبیق کی الگ صورت ہے، وہ پوری تطبیق دی ہوئی ہے الحمدللہ محدثین مفسرین نے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی قوموں میں کانا من قبلکم کانا فی من کانا قبلکم محدثون او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں محدثون ہوتے تھے. محدثون وہ ہوتے تھے کہ جن پر وہ کوئی ایسی الہامی بات، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی بات ان کی زبان پہ جاری کروا دیتے کہ جو گویا اللہ کی طرف سے اللہ ان کی زبان چلا دیتے تھے. تو وہ ایسی بات ہوتی تھی، گویا اللہ مدد فرماتے تھے اور وہ کہہ دیتے تھے وہ بات. تو وہ بعد میں جیسے کہ موافقات عمر ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لو کان فی هذا الامت لکان عمر، اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، یا یہ کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی عمر کی بات ایسی ہے کہ جو الہامی طور پر گویا اللہ اس کی مدد فرماتے. اب اس حدیث کی روشنی میں یہ تو قرآن کے عین مطابق چلتی، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہ اس حدیث کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر اس قرآن میں جس میں آپ کو الہام کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کو رد کیا جائے. تو وہ کون سا معیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بظاہر ہم احادیث سے وہ چیز لے بھی لیتے ہیں جو ہمیں عقل کے مطابق لگے یا اپنی فکر کے مطابق لگے، خواہ وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ٹکرا رہی ہوتی اور کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بظاہر خود تعارض جو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو کیسے سمجھا اور کہا جائے گا؟ اسی طریقے سے مطلب داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑتے ہیں، اس سے تو ثابت لا تبدیل خلق اللہ. دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ کی جائے. تو وہاں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ بھائی جو جس طرح اللہ نے پیدا کر دیا اس میں مسخ نہ کرو، اس کو تبدیل نہ کرو. مرد کے لیے داڑھی کا نکلنا یہ تو اصولی طور پر سمجھ میں آتا ہے قرآن سے، استنباطاً ہی صحیح ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ بالکل دلالت النص سے نبی ہو، اشارت النص سے تو ہو، اقتضاء النص سے تو ہو سکتا ہے، دونوں سے ہو سکتا ہے. ادھر آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی یجرہ الیہ فرما رہے ہیں، تو داڑھی پکڑ کے ہلا رہے ہیں، اور وہ داڑھی ظاہری بات ہے چھوٹی نہیں ہو سکتی. غامدی صاحب کی تو ہے ہی نہیں، لیکن جن کی جماعت اسلامی والوں کی یا تنظیم اسلامی والوں کی، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کے علاوہ جو ہیں ان کی چھوٹی ہوتی وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتی اکثر کی. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ وہاں بھی کچھ داڑیاں بڑھنا شروع ہوئی کہ سنت تو یہی ہے کہ لمبی ہو. تو اب وہ ہلتی جلتی اس کو ہلا رہے ہیں آگے پیچھے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے تو سنت انبیاء چلی آ رہی ہے، تو غامدی صاحب کے اصول کے مطابق تو وہ جاری رہنی چاہیے، جبکہ اس پر حدیث بھی آ گئی ہو سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری جیسی حدیث کی کتاب جیسی حدیث میں ہو، حدیث کی کتاب میں ہو ایسی حدیث موجود، تو کیا فرما رہے؟ اوفر اللہ اعف اللہ. اب اس کو لمبا کرو، چھوڑ دو، ڈھیل دے دو. اعفو ہے، اوفرو ہے، تو اب کیوں اس کو پھر رد کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے داڑھی کے نہ ہونے پہ استدلال کیا جا سکتا ہو. تو یہاں کس سے استدلال ہو رہا ہے؟ تو گویا ایک رائے بنا لی، ایک ذہن بنا لیا، ایک اصول بنا لیا یا عقل سے طے کر لیا، اب اس کے خلاف جہاں سے جیسے سمجھ میں آئے. تو یہ پریشانی ہے کہ وہ جہاں سے جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا لے لیتے ہیں. تو بظاہر اس کے لیے تاکہ یہ کہنے کو بھی ہوتا ہے کہ دیکھو حدیث کا انکار بھی نہیں ہے، اور یقیناً وہ جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے ہوں گے، مجھے امید ہے، کیونکہ میں ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے. اخلاص پہ ہم کسی کی بھی شک نہیں کر سکتے بھائی، مجبوری ہے، کیسے کریں، وہ اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے. لیکن جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اسی لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی علمی کمزوری پر اس کو محمول کرتے ہیں، اخلاص پہ شک کیے بغیر، علمی کمزوری پر، کہ حدیث پہ ان کی نظر گہری نہیں ہے. قرآن کا وہ کہتے ہیں انہوں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کے تحت کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث پہ ان کی نظر گہری نہیں ہے. تو سارے اینگل سے اس کو کور کرتے تو نظر آتی. تو یہ کیسا اختلاف ہے کہ ادھر سے یہ اور ادھر سے وہ، اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں میں آگے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی.